عدل کا امتحان۔ ایک دن دربار میں یوسف کے خلاف باضابطہ شکایت پیش کر دی گئی۔ کچھ عمرا نے کہا، اے سلطان عادل، اگرچہ ہم آپ کے بیٹے کو چاہتے ہیں مگر اس کی حرکات ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ وہ اکثر اجنبی لوگوں سے ملتا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں سلطنت کے راز دشمنوں تک نہ پہنچ جائیں۔ پورے دربار کی نظریں سلطان پر جم گئیں۔ یہ لمحہ نہ صرف ایک باپ کے لیے کٹھن تھا بلکہ ایک عادل حکمران کے لیے بھی۔ سلطان نے گہری سانس لی، پھر تاج اپنے سر پر رکھا اور کہا، اگر میرا اپنا بیٹا بھی عدل کے خلاف نکلا تو سب سے پہلے میں ہی اس کے خلاف فیصلہ دوں گا۔ یہ سن کر پورا دربار لرز گیا۔ عوام حیران تھے کہ کیا واقعی شہزادہ یوسف کے خلاف کوئی فیصلہ ہوگا۔ چند دن بعد دربار میں یوسف کے خلاف مقدمہ پیش ہوا۔ جھوٹے گواہ اور جعلی ثبوت پیش کیے گئے تاکہ عوام کو یقین دلایا جا سکے کہ شہزادہ سلطنت کے راز دشمنوں کو دے رہا ہے۔ یوسف نے بلند آواز میں کہا، عدل کی راہ طویل ہے مگر حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ میں صبر کروں گا اور وقت ثابت کرے گا کہ سچ کیا ہے۔ سلطان زین العابدین نے فیصلہ سنایا کہ یوسف کو قلعے میں نظر بند رکھا جائے۔ رات کے اندھیروں میں یوسف کو زنجیروں میں باندھ کر قلعے کی طرف لے جایا گیا۔ راستے کے دونوں طرف لوگ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل یوسف کے لیے رو رہے تھے مگر زبانیں خاموش تھیں۔ قلعے میں چند وفادار دوست اور سپاہی موجود تھے جو خفیہ طور پر یوسف سے رابطہ رکھتے تھے۔ یوسف نے کہا، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، وقت آئے گا جب حق سب کے سامنے آئے گا۔ قاسم اپنی چالاکی سے دربار اور بازار میں افواہیں پھیلاتا رہا کہ یوسف کسی جادوگر یا دشمن کے ساتھ میل رکھتا ہے۔ اس کا مقصد عوام کے دلوں میں بھروسہ توڑنا تھا۔ درباری کچہری میں شور بڑھ گیا تھا۔ افواہوں کا سلسلہ اتنا تیز تھا کہ سبھی امیر اور سپاہی بھی شک میں پڑ گئے۔ سب کی نگاہیں سلطان زین العابدین پر تھیں کہ اب وہ اپنے بیٹے یوسف کے خلاف کیا فیصلہ سنائیں گے۔ سلطان نے تاج اپنے سر پر رکھا اور کہا، عدل کا تاج گواہی دیتا ہے، اگر یوسف سچا ہے تو اللہ اسے باعزت روشن کرے گا، اور اگر اس نے غداری کی ہے تو سب سے پہلے میں ہی اسے سزا دوں گا۔ پھر یوسف کو بلایا گیا۔ یوسف نے سکون سے کہا، بابا سلطان، میں صرف علم اور نصیحت کے لیے اس فقیر کے پاس جاتا ہوں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، جادو یا دھوکے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر چاہے تو آپ اس فقیر کو دربار میں بلا لیں۔ اگلے دن اس فقیر بزرگ کو دربار میں لایا گیا۔ سفید داڑھی، پرنور چہرہ۔ اس نے سب کے سامنے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ شہزادہ یوسف روز یہاں صرف یہ سیکھنے آتا تھا کہ انصاف کرتے وقت دل میں خوف خدا کیسے جگایا جائے۔ اس نے کبھی بھی نہ تو جادو پوچھا اور نہ ہی کوئی راز کھولنے کی بات کی۔ پوری کچہری میں سناٹا چھا گیا۔ وہ امیر جو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، سب نظریں نیچی کیے بیٹھے تھے۔ تب یوسف نے کہا، بابا سلطان، اصل میں یہ سب افواہیں ان لوگوں نے پھیلائے جو آپ کے عدل سے ناخوش ہیں، جو چاہتے ہیں کہ تاج صرف سونا چمکائے، انصاف نہیں۔ آپ چاہے تو تحقیق کیجیے۔ تحقیقات ہوئیں اور تمام ثبوت سامنے آ گئے۔ افواہیں پھیلانے کے پیچھے وزیر قاسم کا ہاتھ تھا۔ سلطان غصے میں اٹھے اور بولے، قاسم، تو نے عدل کے خلاف چل کر اس تاج کو داغ لگانے کی کوشش کی۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ تجھے اپنے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، تیری دولت ضبط کی جائے گی اور تجھے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن قاسم آسان شکار نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے اپنے ساتھی سپاہیوں کو تیار کر رکھا تھا۔ قید میں بھیجنے سے پہلے ہی اس کے آدمی اسے آزاد کرا لے گئے اور رات کے اندھیرے میں وہ بھاگ نکلا۔ وہ اندھیرے میں قسم کھا رہا تھا، میں واپس آؤں گا اور اس وقت یہ تاج کسی یوسف یا زین العابدین کے سر پر نہیں ہوگا۔ درباری عوام سلطان کے فیصلے پر تالیاں بجانے لگے۔ سب کہنے لگے، یہی ہے اصل عدل۔ اپنے بیٹے پر بھی شک ہوا تو سلطان نے تاج اتارنے کے بجائے اسے اور مضبوط کر دیا، اور یوسف کے لیے عوام کے دلوں میں محبت اور بھی بڑھ گئی۔ اب سب کو یقین تھا کہ ایک دن وہی عدل کا تاج اپنے سر پر سجائے گا۔